بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ویس آف اوورسیز دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست توقیر ساجد۔ آج کی معلومات سعودی عرب میں فلائٹ شیڈول جو بند کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے، اور اس میں جو مختلف شرائط رکھی گئی ہیں واپس آنے والوں کے لیے 14 مارچ کے قانون میں حروب والوں کا کتنا فائدہ ہوگا، توکلنا ایپس میں کیٹیگریز دے دی گئی ہیں، کرونا کی تفصیلات بتائیں گے، اقامہ ختم ہے تو وزٹ ویزا کی تجدید اور فیملی ویزے والوں کا نقل کفالہ اگر اقامہ میں انتہائی ہے تو اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں فلائٹس آپریشن کی طرف۔ جیسا کہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ 8 مارچ سے PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے شیڈول کا اعلان کیا ہوا ہے، کیونکہ پہلے یہ فلائٹس شیڈول نہیں آ رہے تھے۔ 8 مارچ سے فلائٹ شیڈولز کا PIA نے اعلان کیا تھا۔ آج کی ہی خبر میں سعودی عرب نے اس پہ تھوڑی سی وضاحت بھی کی ہے کہ اگر جو بیرون ملک سے آتے ہیں، جیسا کہ 20 ممالک پہ پابندی عائد ہے، ان میں سے کسی بھی کنٹری سے بندے انٹر ہوتے ہیں اس کو توکلنا پہ رجسٹرڈ ہونا ہوگا، اور اس کو جن ممالک میں کرونا کی وبا ہے ان کو B کیٹیگری میں رکھا جائے گا، اور جن ممالک میں یہ وبا نہیں ہے وہ داخل مملکت سعودی عرب میں آتے ہیں تو ان کو A کیٹیگری میں رکھا جائے گا۔ یہ توکلنا کی لازمی شرائط دی گئی ہیں، اور یہاں پہنچ کر سعودی عرب میں پہنچ کر آپ کو 7 دن علیحدہ رہنا پڑے گا۔ 5 دن کے بعد آپ کا دوبارہ ٹیسٹ ہوگا کووڈ کا، اس کے بعد آپ کو A کیٹیگری میں رکھا جائے گا۔ فلائٹس کے حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد اچھی خبر آئے گی۔ بس یہ تھوڑا سا کرونا کے کیسز میں کمی لانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا تھا، لیکن اب ویسا ہی ہے، نارمل سچویشن پہ آ رہی ہے انشاءاللہ کیسز۔ آج تھوڑا سا کیس بڑھے ہیں، لیکن انشاءاللہ ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے تو انشاءاللہ اس کو کور کر لیا جائے گا۔ 14 مارچ کے قانون میں حروب والوں کے لیے کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ 14 مارچ کے قانون میں انشاءاللہ حروب والوں کو بھی ٹائم ملے گا، جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے توکلنا پہ بھی حروب ایڈ ہو رہے ہیں۔ حروب والوں کا ابشر اکاؤنٹ بھی بن رہا ہے۔ اگر وہ جب جاتے ہیں اپنے فنگر پرنٹ دوبارہ کرتے ہیں تو ان کا ابشر اکاؤنٹ ایکٹیو ہو رہا ہے۔ یہ فردی ویزوں کے لیے ہے، اور مسلسل والوں کے لیے بھی ممکن ہے کہ نئے قانون میں ان کا چانس بن جائے اور حروب گورنمنٹ خود اٹھا لے، کیونکہ گورنمنٹ کفیل ہوگی تو حروب اٹھایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ آپ چانس لیں حروب والے۔ ابھی کیونکہ پکڑ بھی نہیں ہو رہی کرونا کی وجہ سے، زیادہ کیسز ہونے کی وجہ سے جیل میں نہیں رکھا جا رہا اور کوئی پکڑ بھی نہیں رہا، تو دوسرا جو حروب والے ہیں وہ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور 14 مارچ کے بعد ان کے لیے اچھی خبر ہوگی انشاءاللہ۔ کرونا کیسز کی جو تفصیلات ہیں وہ آج نیو کیسز جو ہیں 331 ہوئے ہیں، اور ریکور 351 ہیں۔ ریکور اور سبمٹ کیس دیکھے جاتے ہیں، ریکور ماشاءاللہ زیادہ ہو رہے ہیں، اچھا ہے، تو انشاءاللہ جلد حالات جو ہیں معمول کے مطابق ہو جائیں گے۔ اموات 5 ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ الریاض میں جیسا کہ 134 کیسز ہیں، شرکیہ میں 66، مکہ مکرمہ میں 46، حدود شمالیہ میں 24، الجوف میں 11، اسیر میں 10، مدینہ منورہ میں 10، قسیم نجران حیل میں 6، تبوک میں 5، جزان میں 5، ابہا میں 2 کیسز آج ریکارڈ ہوئے ہیں 24 گھنٹے میں۔ اگر اقامہ آپ کا ختم ہے، یہ سوال کیا ہے کسی دوست نے، اقامہ ختم ہے اور وزٹ ویزا کی رینیو کرنا چاہتا ہے وزٹ ویزا کو، تو پہلے تو شاید آپشن نہیں تھا، ابھی آپشن ہے کہ آپ رینیو کر سکتے ہیں وزٹ ویزا کو۔ وزٹ ویزا فیملی کا آپ رینیو کر سکتے ہیں۔ اگر ایک بار آپ کر چکے ہیں، دوبارہ آپ رینیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فیس آپ پیڈ کر کے اس کو آپ رینیو کر سکتے ہیں۔ فیملی ویزے والوں کا اقامہ اگر منتہائی ہے اور اس کے بچے کی ایج 21 پلس ہے، وہ اپنا کفالہ لینا چاہتا ہے، پہلے یہ آپشن نہیں تھا کہ وہ اپنے
والد کے نام پہ ہی تجدید کراتا ہے اور اس کے بعد ہی ٹرانسفر ہو رہا تھا، لیکن ابھی ایسا نہیں ہے، ابھی وہ اقامہ منتہی ہے تب بھی وہ اپنا ٹرانسفر لے سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ کل جفزات کی ویب سائٹ پہ بتایا گیا ہے کہ دوبارہ آپ مطلب اقامہ اگر منتہی ہے، ہم نے بھی طلب کر کے دیکھا ہے تو یہ ایسا اب ہو رہا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو رہا تھا، اقامہ منتہی آ جاتا تھا اوپر جب بھی طلب کرتے تھے، لیکن اب مسلسل کمپنی والے اس کو کفالت میں لے سکتے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات تھیں جو اب دوستوں تک شیئر کرنی تھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان، السلام علیکم۔